بلوچستان میں 7 سیکیورٹی اہلکار مادر وطن پر قربان۔ ISPR نے بتایا مچھ میں سیکیورٹی فورسز کی گاڑی بارودی سرنگ سے ٹکرا گئی۔ IED بھارتی پراکسی کلعدم BLA نے نصب کر رکھی تھی۔ شہداء میں صوبیدار عمر فاروق، نائک آصف خان، نائک مشکور علی، سپاہی طارق نواز، سپاہی واجد احمد، سپاہی محمد عاصم اور سپاہی محمد کاشف خان شامل۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ISI ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ وزیر اعظم کو سیکیورٹی کی صورتحال پر بریفنگ دی گئی۔ بھارت کے جارحانہ اقدامات کے تناظر میں روایتی خطرات سے نمٹنے کے لیے تیاریوں سے آگاہ کیا گیا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا قوم بہادر مسلح افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر دفاع خواجہ آصف اور سروسز چیفز بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم نے نیشنل انٹیلیجنس فیوژن اینڈ تھریٹ اسسمنٹ سینٹر کی جدید عمارت کا افتتاح کیا۔ اور بھارت فیصلہ کر لے، مذاکرات کا راستہ چننا ہے تباہی کا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں بھارت نے دہشت گردی کو خارجہ پالیسی کا حصہ بنا رکھا ہے۔ سنتاس معاہدے کی معطلی انسانیت کے خلاف جرم ہے۔ بھارت نے حماقت کی تو پاک فوج سخت جواب دے گی۔ پہلگام واقعے کی تحقیقات کی پیشکش پر بھارت پر دباؤ بڑھ گیا۔ بھارت آہستہ آہستہ بند گلی میں جا رہا ہے۔ مودی سرکار کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ سوال کیا جا رہا ہے 9 لاکھ بھارتی فوج کشمیر میں کیا کر رہی ہے؟ وفاقی وزیر اطلاعات عطا طارق کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا ہم نے جنگ میں کبھی پہل نہیں کی، اگر ہماری طرف بڑھے تو ایسا حشر کریں گے کہ نسلیں یاد رکھیں گی، ایسا جواب دیں گے کہ مائیں اپنے بچوں کو ڈرائیں گی کہ پاکستان آ جائے گا۔ امیر مقام نے کہا جہاں بھی دہشت گردی ہو رہی ہے اس میں بھارت ملوث ہے، دہشت گردوں کو بھارت سے فنڈنگ ہو رہی ہے۔ اعجاز الحق نے کہا پہلگام واقعے کی آزادانہ تحقیقات کرا کر بھارت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے۔ فاروق ستار بولے بھارت 2019 کو دہرانا چاہتا ہے تو آئے، پاکستان کو آزمائے، اس بار چائے کی پیالی نہیں پورے ڈرم مودی کو بھجوائیں گے، تمہیں تمہاری حیثیت یاد دلائیں گے۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کہتے ہیں بھارت اپنے مذموم مقاصد میں کبھی کامیاب نہیں ہوگا، ہماری جنگ عام جنگ نہیں ہوگی، دور تک جائے گی۔ پہلگام واقعہ بھارت نے خود کرایا، سلامتی کونسل میں پاکستان نے ثبوت دے دیے، اقوام متحدہ سے تحقیقات کرانے کی تجویز۔ پاکستانی مندوب نے بتایا را کی ایک دستاویز نے مودی سرکار کی سازش بے نقاب کر دی، غیر جانبدار عالمی تحقیقات سے فرار بھارتی دہشت گرد منصوبے کا واضح ثبوت ہے۔ سلامتی کونسل سے علاقائی امن کو لاحق خطرات کا نوٹس لینے کا مطالبہ۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا کونسل ارکان نے بڑھتی کشیدگی پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے تحمل اور بات چیت پر زور دیا۔ کئی اراکین نے مسئلہ کشمیر کو علاقائی عدم استحکام کی بنیادی وجہ قرار دیا۔ پاکستان نے UN سیکرٹری جنرل کی ثالثی اور تناؤ کم کرنے کی کوششوں کا خیر مقدم کیا۔ سلامتی کونسل اجلاس کے مقاصد حاصل کر لیے، پانی زندگی ہے، ہتھیار نہیں۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کی اجلاس کے بعد میڈیا کو بریفنگ، بتایا پاکستان محاذ آرائی نہیں چاہتا لیکن اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع کے لیے تیار ہے۔ بھارت 22 اپریل کے واقعے کو پاکستان کے خلاف جارحیت کا جواز بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ بھارت کے اس طرز عمل سے پورے خطے کے امن کو خطرہ ہے۔ مودی کو پہلگام حملے کا پہلے سے علم تھا لیکن انہوں نے سیکیورٹی انتظامات نہیں کیے۔ بھارتی اپوزیشن جماعت کانگریس کے صدر ملک ارجن کا دعویٰ، کہتے ہیں پہلگام حملے سے 3 دن پہلے انٹیلیجنس رپورٹ وزیر اعظم مودی کو مل گئی تھی جس پر مودی نے اپنا کشمیر کا دورہ منسوخ کر دیا۔ روس کا پاک بھارت سرحدی کشیدگی پر تشویش کا اظہار، کرملن ترجمان کا کہنا ہے روس پاک بھارت سرحد پر بڑھتی کشیدگی کو انتہائی تشویش کے ساتھ دیکھ رہا ہے۔ روس نئی دہلی اور اسلام آباد دونوں سے تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا بنگلہ دیش کے مشیر خارجہ محمد توحید حسین سے رابطہ، بھارت کے بے بنیاد الزامات اور یک طرفہ اقدامات سے آگاہ کیا۔ بنگلہ دیشی مشیر خارجہ نے موجودہ صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا، فریقین سے تحمل کا مظاہرہ کرنے اور کشیدگی میں کمی کی ضرورت پر زور دیا۔
وزیر داخلہ محسن نقوی کی قطر کے وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمن الثانی سے ملاقات۔ محسن نقوی نے کہا پہلگام واقعے پر بھارتی الزامات اور اقدامات سے خطے کے امن کو سنگین خطرات لاحق ہیں۔ واقعے کی غیر جانبدار تحقیقات کی پیشکش پاکستان کا اصولی موقف مضبوط کرتا ہے۔ بھارت نے واقعے کی آڑ میں سندھ طاس معاہدے پر وار کیا جو ہمارے لیے لائف لائن ہے۔ خطے میں دیر پا امن چاہتے ہیں لیکن جارحیت پر خاموش نہیں رہیں گے۔ قطری وزیر اعظم نے کشیدگی میں کمی کے لیے سفارتی کوششوں کی ضرورت پر زور دیا۔ کہا امید ہے سفارتی کوششوں سے کشیدگی کم ہوگی۔ ہم ملک کے دفاع کے لیے تیار ہیں، آرمی چیف کی ایک آواز پر ہم لبیک کہیں گے۔ افواج پاکستان کے ریٹائرڈ افسران کی پہلگام فالس فلیگ آپریشن سے متعلق بریفنگ۔ میجر جنرل ریٹائرڈ جاوید اسلم طاہر نے کہا بھارت کو کسی بھی مہم جوئی کا منہ توڑ جواب دیں گے، دفاع وطن کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ فہیم ارشد کا کہنا ہے ہماری فضائی صلاحیت اور مہارت کو دنیا مانتی ہے۔ میجر جنرل ریٹائرڈ خالد جعفری نے کہا ہم پاک فوج کے ساتھ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہیں۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ سردار محمد زری خان کہتے ہیں UN قراردادوں کے مطابق کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت دیا جائے۔ میجر ریٹائرڈ وسیم محمود نے کہا پاک فوج کو ٹیکنالوجی میں ہر طرح سے برتری حاصل ہے۔ وزیر اعظم نے وفاقی کابینہ کا اجلاس کل طلب کر لیا۔ اجلاس کل شام 4 بجے ہوگا۔ ملکی داخلی اور سرحدی سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ دی جائے گی۔ پاک بھارت کشیدگی اور اب تک کی صورتحال پر مشاورت ہوگی۔ آئندہ بجٹ کے حوالے سے تیاریوں پر بھی غور ہوگا۔ وقار مہدی سندھ سے سینیٹر منتخب۔ پیپلز پارٹی کے وقار مہدی کو 111 جبکہ MQM کے نگہت مرزا کو 36 ووٹ ملے، 2 ووٹ مسترد ہوئے۔ سینیٹ کی نشست پیپلز پارٹی کے رہنما تاج حیدر کے انتقال کے باعث خالی ہوئی تھی۔ بانی PTI کی 2 بہنوں کو ملاقات کی اجازت مل گئی۔ نورین اور عظما خانم سمیت کزن قاسم زمان بھی بانی سے ملنے اڈیالہ جیل گئے۔ گورکھپور ناکے پر پولیس اور PTI کارکنوں میں تلخ کلامی۔ پولیس نے 20 سے زائد کارکنوں کو گرفتار کیا۔ عمر ایوب کا SP نبیل کھوکھر سے تلخ جملوں کا تبادلہ۔ عمر ایوب نے کہا آپ لوگ قانون اور آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ پولیس افسر نے کہا راستہ کلیئر کریں گے تو میں آپ کی بات سنوں گا۔ میری رائے میں تبادلے کے ذریعے لائے گئے ججز کو سینیورٹی لسٹ میں سب سے نیچے ہونا چاہیے۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی عدالتی رپورٹر سے گفتگو۔ کہا 26ویں ترمیم پر اپنی رائے نہیں دوں گا۔ پارلیمان کے بنائے قوانین کا عدالتی فیصلوں کے آنے تک احترام کرنا ہے۔ چین کے دورے پر معلوم ہوا ان کی سپریم کورٹ میں 367 ججز ہیں۔ چین کی سپریم کورٹ میں کوئی مقدمہ زیر التوا نہیں۔ ہمارے زیر التوا مقدمات سن کر چین کے جج حیران رہ گئے۔ سوال کیا اتنے زیر التوا مقدمات کیسے نمٹائیں گے؟ انہیں کہا مقدمات نمٹانے کے لیے ہی تو آپ کے پاس آئے ہیں۔ مقدمات نمٹانے کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے گا۔ محض ایک فریق کا عدم اطمینان نظر ثانی کی بنیاد نہیں ہو سکتا۔ نظر ثانی آرٹیکل 188 اور رولز کے تحت ہی ہو سکتی ہے۔ نظر ثانی کے لیے فیصلے میں کسی واضح غلطی کی نشاندہی لازم ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے اہم فیصلہ جاری کر دیا۔ جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس شاہد بلال پر مشتمل سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے نظر ثانی کے اسکوپ پر فیصلہ جاری کرتے ہوئے کہا نظر ثانی کیس میں فریق پہلے سے مسترد شدہ نقطہ دوبارہ نہیں اٹھا سکتا۔ آرمی چیف نے بھارت سے لوٹائے گئے 2 بچوں کے علاج کی ذمہ داری اٹھا لی۔ دونوں بچے آرمڈ فورسز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں زیر علاج۔ بچوں کے والد شاہد احمد کا آرمی چیف سے اظہار تشکر۔ ڈاکٹر محبوب سلطان نے بتایا 9 سال کا عبداللہ اور 7 سال کی منسا دل کے عارضے میں مبتلا ہیں۔ دل میں سوراخ اور پھیپھڑوں کی نالیاں بھی کمزور ہیں۔ دونوں کی مرحلہ وار سرجری کی جائے گی۔ بریگیڈیئر ڈاکٹر خرم اختر کہتے ہیں AFIC پاکستان آرمی کا اسٹیٹ آف دی آرٹ اسپتال ہے۔ ہم ان بچوں کا علاج بین الاقوامی اصولوں اور معیار کے عین مطابق کریں گے۔ بھارت نے بغیر کسی جنگ کے پاکستان سے شکست تسلیم کر لی۔
पहलगाम वाक़े पर सिफारती सतह पर पाकिस्तान के साथ सब खड़े हैं, भारत तन्हाई का शिकार हो गया। भारतीय तज्जियाकार ने मोदी सरकार को आईना दिखा दिया, कहा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा में भी कामयाब हो गया और हमें पछाड़ दिया। अक़वाम मुत्तहिदा इजलास में 5 वीटो पावर पाकिस्तान के साथ नजर आए। भारतीय फौज में बगावत। सिख फॉर जस्टिस ने भारतीय फौजी को ऑडियो पैगाम जारी कर दिया, जिसमें वो कह रहा है भारतीय फौज में बगावत की फजा बन रही है। बगावत रोकने के लिए भारतीय कमांडर्स ने सिपाहियों और अफसरों के मोबाइल फोन जब्त कर लिए हैं। सिपाहियों को राब्ते बंद करने का हुक्म दिया है। सिख फॉर जस्टिस ने सिख फौजियों को तंबीह की थी कि वो पाकिस्तान से जंग न करें। गुरपतवंत सिंह पन्नू का कहना है भारत के 2 नहीं 9 टुकड़े होंगे, न हिंदी न हिंदुस्तान, दिल्ली बनेगा खालिस्तान। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से सऊदी अरब, यूएई और ओमान के कौंसल जनरल्स की मुलाकातें। गवर्नर ने पहलगाम वाक़े के बाद खित्ते में तनाव और पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह किया। गवर्नर ने कहा पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मज़म्मत करता है। भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात के सबूत नहीं हैं। हक़ाइक़ को सामने लाने के लिए गैर जानिबदार और बैनुल अक़वामी तहक़ीक़ात ज़रूरी हैं। बिरादर इस्लामी ममालिक के मज़बूत किरदार को सराहते हैं। सहाफ़ी जान मोहम्मद महर के कत्ल में मुलव्वस मुलजिम शेर अली उर्फ शेरू बेटे समेत हालात। शिकारपुर पुलिस का कहना है कच्चे के इलाके में खुफिया इत्तला पर कार्रवाई की। मुकाबले के दौरान खातून समेत 4 अफराद जख्मी हुए। वजीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार कहते हैं सिंध हुकूमत ने सहाफ़ी जान महर के कातिलों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया। पुलिस से मुकाबले में मुलजिम के साथी भी हलाक हुए। बन्नू में फायरिंग से पुलिस एहलकार खानजेब शहीद। पुलिस का कहना है सिपाही खानजेब को ड्यूटी पर जाते हुए दहशतगर्दों ने निशाना बनाया। पशीन में भी फायरिंग। एसआई जैनुद्दीन को अपने गांव अलीजे जाते हुए कत्ल कर दिया गया। कराची की सड़कों का बुरा हाल है, यहाँ तक आते हुए कमर में दर्द हो गया। साबिक वफाकी वजीर आबिद शेर अली की हर लम्हा पुरजोश में कराची की सड़कों पर तबसरा। कहा कराची में पानी है ना सड़कें। पीपल्स पार्टी को कम से कम कराची को तो बनाना चाहिए। कराची में गर्मी की शिद्दत बरकरार। समंदरी हवाएं बंद होने से हब्स में इजाफा। दर्जा हरारत 37, शिद्दत 40 डिग्री महसूस की जा रही है। जैकबाबाद में पारा 40, शिद्दत 43। दादू, नवाबशाह, लाड़काना में 39 डिग्री। लाहौर में दर्जा हरारत 34। पेशावर और इस्लामाबाद में 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इसराइल की गजा पर बमबारी, मजीद 54 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली जंगी काबीना ने गजा में जमीनी कार्रवाई का दायरा वसी करने की मंजूरी दे दी। इसराइल ने यमन, लबनान, शाम पर भी बमबारी की। इसराइल का यमन के शहर अल हुदैदा पर बड़ा हमला। 30 लड़ाका तैयारों ने बंदरगाह सीमेंट प्लांट समेत 10 मकामात को निशाना बनाया। 2 अफराद जाँ बहक और 40 जख्मी। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई का गजा में फौरी और मुस्तकिल जंग बंदी करके इमदाद बहाल करने का मुतालबा। सोशल मीडिया पर न्यूयॉर्क टाइम्स की पोस्ट का अक्स शेयर करते हुए लिखा इसराइल की नाकाबंदी के बायस गजा के बच्चे भूख का शिकार हैं और मरीज दम तोड़ रहे हैं। ये दिल दहला देने वाली सूरत हाल है। ट्रंप इंतजामिया ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की $2.3 अरब इमदाद रोक दी। ट्रंप इंतजामिया का कहना है मुतालिबात पूरे होने तक इमदाद मुअत्तल रहेगी। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में मट्टी का तूफान, सड़कें गर्द से अट गईं। हद निगाह बेहद कम हो गई। ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासर हुई। मट्टी के बगोले देखकर लोग खौफजदा हो गए। हुकाम ने शहरियों को घरों में रहने और गैर जरूरी सफर से गुरेज करने की हिदायत की। PSL 10 में पेशावर ज़ल्मी ने मुल्तान सुल्तान्स को आउट क्लास कर दिया। 109 रन का हदफ 13वें ओवर में हासिल कर लिया। साइम अयूब ने 49 और मैक्स ने 38 रन बनाए। PSL 10 मुल्तान सुल्तान्स के लिए डरावना ख्वाब बन गया। 9 में से 8 मैचों में शिकस्त का सामना किया। मुल्तान सुल्तान्स क्वालिफायर से बाहर। कोयटा ग्लैडिएटर्स पॉइंट्स टेबल पर सबसे आगे। लाहौर कलंदर्स सबसे ज्यादा खतरे में। पेशावर 2 मैच जीता तो कलंदर्स की छुट्टी। क्वालिफायर के लिए कराची को 1 जीत दरकार। इस्लामाबाद यूनाइटेड कल कोयटा से जीते तो फिर फाइनल 4 में एंट्री पक्की। इवेंट के तमाम मैचेस स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं।
اور پی ایس ایل کا بڑھائے جوش، کرکٹ کا مقبول ترین پروگرام ہر لمحہ پرجوش۔ آج بنیں گے مہمان اداکار کامران جیلانی، کھیلیں گے معصومانہ کھیل وسیم بادامی کے ساتھ۔ سابق سات کرکٹرز باسط علی اور کامران اکمل دیں گے جاندار تجزیے۔ عادی اور مصطفیٰ چودھری چہروں پر مسکراہٹیں بکھیریں گے۔